کہ یہ جو یونٹ ہے اس کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ 2014 میں شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ چیف منسٹرز اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ بنایا تھا. چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے گھر تک پہنچے, تو وہ ہر چیز کا ایک کا سسٹمک ایشوز as well as the individual issues related to the Chief Minister's initiatives. میڈم چیف منسٹر کا جو بیسکلی ویژن ہے کہ وہ ہمارے کمپلینٹ سیل پہ بعد میں آئیں, ہم لوگوں نے پہلے ان کو پہنچ جانا ہے کہ جی آپ کو یہ مسئلہ تو نہیں آ رہا. 183 انیشیٹیوز منصوبے ہیں جو اس وقت میڈم سی ایم کے گراؤنڈ پر ہیں جن پہ پریکٹیکلی کام جاری ہے. 170 وہ انیشیٹو ہیں جن کے اوپر 2361 بلین روپیز جو ہیں وہ اس وقت لگ رہے ہیں. آپ انٹر ہوں گے, آپ کو لگے گا کہ آپ یو کے کسی سرجری میں آ گئے ہیں. 4500 نئے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگ رہے ہیں. 5300 پرانے واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں ان کو ریویمپ کیا گیا. دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ابھی کچھ دن کے بعد اس کی اوپننگ ہوگی کینسر ہاسپٹل. آپ نے کینسر ہاسپٹل کی بات کی, 80 بلین کا جو ہے ود ان 1 ایئر کھڑا کر دیا پورا, ایک جیسے جنات نے بنایا ہو. 118 ڈسٹرکٹس آف پاکستان, 118 ڈسٹرکٹس آف پاکستان, پنجاب کی 41 ہے جی, تو وہاں پہ فری میڈیسن جا رہی ہے گھروں میں. 1,07,000 ابھی تک کسان کاروبار کارڈ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوئے. 1,07,000 سے وہ جن لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار کیے ہیں. موٹا موٹا اگر میں پوچھوں تو پنجاب میں پچھلے 1.5-2 سال میں کتنی جاب کریٹ ہو چکی ہوں گی؟ 994,000 نیو جابس کریٹ ہوئی ہیں پنجاب. 1 ملین جابس ود ان a span of 22 months. ویلڈ 37% اس کا مطلب ہے کہ 82 میں سے 30,000 جو ہے 37% کے ساتھ ہماری بات ہو کے رسپانس ہوا ہے. فیز 1 میں ہم 5 لاکھ کالز کر چکے ہیں. اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو کسان کارڈ موصول ہو گیا, انہوں نے کہا جی ہو گیا ہے. کیا آپ نے راشن کارڈ جو نو والا یہ گرین ہے, ویری لمیٹڈ آپ دیکھیں گے تو وہ, لیکن ان کو رپورٹ آئی کہ ہو گیا ہے. جو تو سیٹسفائی ہیں, تو جنہوں نے کوئی کمپلین کی ہے پھر اس کے بعد وہ سارا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. وہ پروسیس شروع ہوگا, ان کی جو کمپلینٹ ہے وہ ریزالو ہوگی. السلام علیکم دوستو, میں ہوں پرویز سندیلہ سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ. آج جس شخصیت کے ہم ساتھ موجود ہیں وہ ایک ایسا دماغ ہے جو پیچھے بیٹھ کر پوری حکومت کے ہونے والے جو کام ہیں ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. آپ نے سلسلے شروع کر لیے, آپ نے پروجیکٹ شروع کر لیے, آپ نے صبح شام کام کر لیا, لیکن کیا کام ہونے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ وہ کام ٹھیک ہوا ہے, نہیں ٹھیک ہوا, اس کی کوالٹی کیسی ہے, وہاں پہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں؟ تو یہ ایک سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ کام ہونے کے بعد, جیسے آپ کسی ہوٹل میں جائیں کھانا کھائیں تو وہ آپ سے ریویو کے لیے ایک بک دیتے ہیں, اس پہ لکھتے ہیں آپ نے کھانا کیسا لگا. اسی طرح کا ایک یونٹ ہے, یہ میں کچھ سادے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, جس کا نام ہے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ, جس کو SMU بھی کہتے ہیں. امجد حفیظ صاحب جو ہیں بڑے قابل آفیسر ہیں, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ہیڈ کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ میڈم مریم نواز CM صاحبہ جو ہیں, ان کے 183 جو اس وقت گراؤنڈ پہ جو کام ہو رہے ہیں, جو منصوبے ہیں, ان کو یہ کیسے واچ کرتے ہیں اور ان کو یہ کیسے ان تک پہنچتے ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ سندیلہ صاحب. امجد بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ بیزی ہیں, جس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ سب سے تو پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو یونٹ ہے اس کی ضرورت پیش کیوں آئی, اور کیا یہ پہلے اس حکومت سے موجود تھا, اور پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, ڈفرینٹ کیا ہے اس میں؟ جی تھینک یو ویری مچ. اس پہ سندیلہ صاحب 2014 میں شہباز صاحب جو ہیں, جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے, ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز دی چیف منسٹر, انہوں نے یہ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ چیف منسٹرز اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ بنایا تھا. پرپز یہ تھا کہ جو ریفارمز ہیں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سیکٹر میں, یعنی کہ سوشل سیکٹر میں, وہ اس کو جو ہے ایک تو ریفارمز کو دیکھنا ہے, ریفارمز کیا کرنی ہے, اور ان ریفارمز کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور زیادہ تر انٹریکشن ایٹ دیٹ ٹائم واز ود دی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ. تو وہ تھا. پھر ڈیورنگ 2018 to 2022 یہ ڈورمنٹ رہا, اور جب میڈم چیف منسٹر نے اس کا جب اوتھ لیا آفس کا, تو انہوں نے یہ انویسٹ کیا, انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ سوچی کہ میں مانیٹرنگ سیل ایک ہونا چاہیے کہ جو میرے تمام انیشیٹوز اور تمام جو پالیسیز ہیں یا میری ڈائریکشنز ہیں ان کو مانیٹر کریں. اور آیا کہ وہ جو ڈیلیوریبلز میں نے کہے تھے ان کو آیا کہ وہ اس طرح
वो प्रोजेक्ट या वो इनिशिएटिव्स जो हैं, वो प्रोग्राम्स जो हैं, वो पॉलिसीज़ जो हैं, उस तरह वो रिज़ल्ट्स, वो बेनिफिट्स आवाम को दे रही हैं या नहीं दे रही। तो वो फिर अकॉर्डिंगली उनकी डायरेक्शंस पे एक जो उन्होंने अभी भी कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के जो 55,000 बुलाए हुए थे, जो हॉकी उनका इनिशिएटिव था जी। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरा विजन है गवर्नमेंट का कि मैं खुद गवर्नमेंट जो है, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट जो है वो लोगों के घर तक पहुँचे, रादर देन कि दे हैव टू कम बैक टू द पीपल। तो वो जो पहुँचने वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें यही था कि आपने एक चीज़ ये है कि जो इनिशिएटिव शुरू हो गए, अब उसके पीछे ऑन ग्राउंड टीम्स मॉनिटर करेंगी। राइट। फिर ये नहीं है कि उसको सिंपली हम रखेंगे कि पुराना एनालॉग सिस्टम के वाला रखेंगे, दिस विल बी डिजिटाइज्ड और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। वो मॉनिटरिंग जो है उसकी डेली रिपोर्ट जो है मैडम चीफ मिनिस्टर को जाएगी, अलॉन्ग विद दैट कंसर्न सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब को जाएगी, और जो भी उसमें इश्यूज आ रहे हैं वो आप पॉइंट आउट करेंगे और अगले दिन 24 आवर्स में इश्यूज रिजॉल्व होंगे। आप ये कह रहे हैं कि मैडम सीएम के पास जितने भी आएंगे एक दफ़ा उनके नॉलेज में होंगे? जी, वो सारी जो आज की फीडबैक है, आज शाम तक तकरीबन 20 के करीब इनिशिएटिव्स की फीडबैक उनकी ऑन ग्राउंड टीम्स जो हैं वो बन के आएगी, मिनिमम 20, और वो 20 का एक मॉनिटरिंग ब्रीफ शेयर किया जाएगा। वो फिर वो जो कंप्लीट एक पूरी रिपोर्ट है वो हर जो कंसर्न सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट है और मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके साथ शेयर की जाती है, और विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स उसके ऊपर कोर्स करेक्शन किया जाता है। दिस इज़ फ्रॉम द ग्राउंड जो इनिशिएटिव्स हैं। अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हमारे पास जो गवर्नेंस रिलेटेड हैं, जैसे आप म्यू हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे आपको एक रिसीट बना के देंगे, रिसीट बना के देंगे, आपका फ़ोन नंबर लेंगे, CNIC लेंगे, आपको मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब होगी वो भी लिखेंगे, वो सारा रिकॉर्ड आएगा। अच्छा, वो सारा आपके पास रिकॉर्ड आता है जो जो वहाँ पे किया गया? जी, वो सारा कुछ हमारे पास रिकॉर्ड आता है। जैसे कल मैं देख रहा था, मैं सोशल मीडिया पे मैं वैसे स्क्रॉल कर रहा था, तो जमाल लगारी साहब जो सीनियर एक्टर हैं, जी, उन्होंने उसमें कहा कि जी मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि मैं इधर सरकारी अस्पताल में गया था अपने किसी अजीज़ को लेके, तो 15 दिन बाद कहते कल मुझे कॉल आई है चीफ मिनिस्टर हाउस से कि जी आपका रवैया डॉक्टर का कैसा था, आपको दवाई मिली, कि तो ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। तो वो बेसिकली हमारा जो है वो भी उनको भी आप कॉल करते हैं कि जी आया 3-4 फ्रेम्ड क्वेश्चंस होते हैं डेली के, 20,000 हमारे जो है वैलिड रिस्पॉन्सेज होते हैं जो गवर्नेंस रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं मैडम सीएम के, सर्विस डिलीवरी रिलेटेड हैं। हमने उन सिटीजन्स का जो है फ़ोन पे कॉल करके उनसे कनेक्ट करना है, उनकी फ़ीडबैक लेनी है, और वो फीडबैक भी सेपरेटली अलॉन्ग विद ईच नंबर एंड डिटेल्स, अगर किसी जगह इश्यूज़ हैं तो वो कंसर्न जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, हमारे जो मिनिस्टर साहबान हैं, सेक्रेटरी साहबान हैं, उनके साथ शेयर होते हैं। तो उसके मुताबिक अगले दिन वो कोर्स करेक्शन हो रही होती है कि किसी जगह फॉर एग्जांपल किसान कार्ड है, किसान कार्ड में इशू आ रहा है जी कि कहते हैं जी कि किसान कहते हैं जी मुझे, एक बंदा कहता है कि जी मुझे जनाब लोधरा का एक किसी गाँव का है किसान, उसके पास किसान कार्ड है, वो कहता है जी मेरी जो है वो इसका पिन एक्टिवेट नहीं हो रहा। एक कहता है जी मेरे पैसे कम आए हैं किसी वजह से, एक कहता है जी मेरे जो है वो मैं गया हूँ वहाँ पे खाद लेने तो ये चला नहीं है। तो वो हर चीज़ का एक का सिस्टमिक इश्यूज एज वेल एज द इंडिविजुअल इश्यूज रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर्स इनिशिएटिव्स, वो उसको मॉनिटर किया जाता है, और फिर उनको जो है थ्रू कॉल सेंटर, इसको अभी 20,000 है और जो आगे है इंशाल्लाह ये 50,000 डेली की जो है कॉल वैलिड रिस्पॉन्सेज कि वैलिड रिस्पॉन्सेज पे जाएगा इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। और हमारे तकरीबन 450 ऑन ग्राउंड पीपल हैं इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ पंजाब, और दो रियल टाइम जो मैंने अभी 45 जो हमारे जो वेरी क्वालिफाइड जो हमारे एनालिस्ट हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, वो जो मैंने अभी आपको मिलवाया उनसे, उनके पास रियल टाइम हर इनिशिएटिव की वो फीडबैक दे रहे हैं थ्रू डिजिटल सिस्टम, गूगल फॉर्म्स एंड ऐप्स के थ्रू दे रहे हैं, और उनका वो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। वो एनालिसिस होकर शाम तक रिपोर्ट्स तैयार हो जाएंगी। और ये डेली की रूटीन? जी, डेली की रूटीन है। अच्छा, मेरे लिए ये बात मुझे ये था कि लोग आपसे पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं, तो फिर आप उसके कुछ करते हैं, लेकिन आप मुझे एक नई चीज़ बता रहे हैं जो मेरे नॉलेज में शायद थी या नहीं है, या सुनने वालों को भी नहीं है, कि मतलब जो लोग किसी भी जगह पे जाते हैं उनका सरकार से पंजाबी कहते ने वाह पैंदा है, उत्थे उन्होंने टेलीफोन नंबर रजिस्टर्ड होंदा है, तो उस तो बाद तुसी खुद उन्होंने को पहुंच के पूछते हो कि सैटिस्फाई हो, उत्थे गए हो, तो मसला हल हुआ, आप ये सादे लफ्जों में जी ये कर रहे हैं कि मैडम चीफ मिनिस्टर का जो बेसिकली विजन है कि वो हमारे कंप्लेंट सेल पे बाद में आए,
ہم لوگوں نے پہلے ان کو پہنچ جانا ہے کہ جی آپ کو یہ مسئلہ تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں فلڈ ریلیف میں میڈم سی ایم نے 150 بلین روپیز کا لوگوں کو جو ہے وہ فلڈ انیشیٹو جو ہے اس میں کارڈ دیے, اور ہم لوگوں نے وہ جتنے بینیفیشریز تھے جتنے اس کے تھے ہر کسی کو کنیکٹ کیا, ہر کسی کو کالز کی, ہمارے آن گراؤنڈ ٹیمز نے فیڈ بیک لی ڈیورنگ فلڈز, اور اس وقت کالز کر کے ہم نے ایک ایک کا کسی کی گریونس ہے کہ مجھے پیسے کم ملے ہیں یا مجھے جناب میرے پیسے ابھی تک پہنچے نہیں ہیں, یا کسی جگہ پہ کوئی سسٹمک ایشو آ رہا ہے, انڈیویجول ایشو آ رہا ہے. تو الحمدللہ یہ میڈم چیف منسٹر کے یہ بیسکلی انیشیٹو ہے, ان کا ایک مانیٹرنگ کا کمپلیٹ ٹیکنالوجی بیسڈ جو میکنزم ہے جو ہر جگہ وہ ری انفورس کرتی ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ ہر انیشیٹو میں ہو. تو اس کا یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے الحمدللہ آپ کو فلڈ کے بارے میں کوئی بندے کی سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی بات نہیں آئی ہوگی, آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ جی مجھے یہ والا مسئلہ تھا تو مجھے نہیں پہنچا. پہلے پہنچے, پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا ہے, ہماری آن گراؤنڈ ٹیمز نے پوچھا ہے, اور پی ڈی ایم اے کی ٹیمز نے پوچھا, ہماری ٹیمز نے پوچھا, پھر ہم لوگوں نے ہر بندے کو کالز کی ہیں کہ جی آپ کو یو آر سیٹسفائیڈ ناؤ. تو یہ چیز ہے کہ ریہیبلیٹیشن ریلیف ریہیبلیٹیشن جو ہے وہاں تک میڈم چیف منسٹر جو ہے ایک ایک چیز سے وہ ان کے نالج میں تھی کہ کون کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں پہ انٹرونشن کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ہاسپٹل کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھنا ہے, بٹ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ 183 انیشیٹوز منصوبے ہیں جو اس وقت میڈم سی ایم کے گراؤنڈ پر ہیں جن پہ پریکٹیکلی کام جاری ہے. 183 جی 183 میں وہ ہیں کہ اس میں 170 ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہیں, 13 جو ہے نان ڈیولپمنٹ ہیں جو کرنٹ سے آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ میں پالیسی یا ریفارمز کی بات نہیں کر رہا, پیرا کی بات نہیں میں کر رہا, میں سی سی ڈی کی بات نہیں کر رہا, میں جو ہوں اس کے علاوہ جو انہوں نے پالیسی انیشیٹوز لیے موویبل پراپرٹی والا جو ہے, ہم نے وہ بھی ہر بندے کو کال کر کے ہم نے ویریفائی کیا آپ کو زمین مل گئی ہے کہ نہیں ملی, جتنوں کا بھی اس سے پہلے تھا. تو جو اس کے اوپر جو ریسٹریننگ آرڈر سے پہلے تھا, تو وہ یہ اس طرح کے انیشیٹوز کی ریفارمز کی میں بات نہیں کر رہا, میں وہ کر رہا ہوں جس کے اوپر اس وقت 170 وہ انیشیٹو ہیں جن کے اوپر 2361 بلین روپیز جو ہیں وہ اس وقت لگ رہے ہیں. 2361 ارب روپے 2.3 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. بہت ساروں پہ لگ چکے ہیں, کافی حد تک انیشیٹو پہ, کچھ پہ ابھی آن گوئنگ ہیں. ٹھیک. اور اس میں آپ کے 2503 بیسک ہیلتھ یونٹ تھے پنجاب میں, پورے سارے ریویمپنگ کی طرف جا رہے ہیں, آدھے سے زیادہ ہو چکے ہیں. آپ کے رورل ہیلتھ سینٹر 320 تھے, وہ سارے کے سارے ریویمپ ہو چکے, کچھ نئی کنسٹرکشن کی ضرورت تھی وہاں کیے گئے. آپ کے 20,000 نئے اسکول کے کلاس روم بن رہے ہیں, آؤٹ آف 53,000 آپ کے اسکول ہیں پنجاب میں, اس میں سے جی اس میں 20,000 نئے کلاس رومز بن رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو ہے کیا نام ہے ایجوکیشن کی میں بات فردر کروں تو 10,000 ارلی چائلڈہڈ جو کیئر سینٹرز ہیں, ہر اسکول کے اندر 10,000 بن رہے ہیں. اور یہ پہلے کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں, پہلے ایسا کانسیپٹ نہیں. بات یہ ہے کہ میڈم سی ایم کا جو ہے نا, ان کا جو ایک میں سیدھی سی بات کروں گا کہ اگر میرا ایکسپوجر فار ایگزامپل آپ کا ایکسپوجر اگر یورپ کا ہے نا, تو آپ چیزوں کو اسی حساب سے سوچیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز کا آپ کا گاؤں سے تعلق ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کا بھی آپ کو پتہ ہے. ان کا جو ایکسپوجر ہے, ان کی جو انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ, ان کا جو کنیکٹیوٹی ہے لوگوں کے ساتھ, کہ انہوں نے اگر اپنے محمد علی ملازم سے بھی پوچھ لینا, اگر میں کہوں کہ جی کیا ایشو آ رہا ہے بجلی کے بل میں, تو پھر یہ چیزیں جب لے کے انپٹ جو ہے پھر اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کو اس اینڈ پہ سوچتی ہے کہ کوالٹی ہو. اور آپ ابھی مریم نواز ہیلتھ کلینک جو بی ایچ یو تھے, کبھی اس کے اندر جائیں, میرے ساتھ کسی میں بھی چلے جائیں, ابھی آپ انٹر ہوں گے آپ کو لگے گا کہ آپ یو کے کسی سرجری میں آ گئے ہیں, اس سے بہتر لگے گا آپ کو. یو کے سے تو بہتر لگے گا, کم از کم یورپ کے مقابلہ کرنا یو کے سے بہتر لگے گا. آپ جائیں گے آپ کو اس کا آئے گا. اور اس کی پھر ایم این ایچ سیز کی ایک تو ڈپارٹمنٹ خواجہ عمران رضی صاحب کے انڈر جو ہے, میڈم سیکٹری کے انڈر ڈیلی کی ان کی فیڈ بیک لیتا ہے کال سینٹر پہ, پھر ہم لیتے ہیں, ہماری ٹیم جا کے چیک کرتی ہے آن گراؤنڈ. اور ڈیلی کا تقریباً 15 20 30 بی ایچ یوز مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہماری ٹیم وزٹ کر لیتی ہے. اور کین یو امیجن کہ فیلڈ ہاسپٹل مریم نواز ہیلتھ کلینک سے جو وہاں پہ آن گراؤنڈ پیشنٹس کی فیڈ بیک ہے, 98% پلس لوگ جو ہیں پیشنٹس جو ہیں ہمارے پاس ایک ویڈیو ریکارڈڈ ہے کہ دے آر سیٹسفائیڈ. اس کا ویڈیو ریکارڈ بھی موجود ہے, ویڈیو ریکارڈ آن گراؤنڈ جو ہم جا کے لیتے ہیں, وہ دے آر سیٹسفائیڈ. لوگ حیران ہوں گے کہ آپ کا یہ لیول ہے سیٹسفیکشن لیول کا. آپ کے جو اس وقت اسکولز میں انیشیٹوز کی بات کر رہے ہیں, اسکولز
5800 स्कूल, लोगों ने कहा जी स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, 5800 स्कूल आपके आउटसोर्स किए गए। एक्सपर्टीज़ प्राइवेट सेक्टर की थी। कोई यंग बच्चा है किसी गांव का, वो 16 पास है जी, उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको एडवर्टाइज़ किया, उसने कहा अपने गांव का स्कूल ले लें जी, अडॉप्ट कर लें, दे दिया। अब ये है कि उसको फ़ी बच्चा जो हम 1500 रुपये दे रहे हैं कि जी आपको देंगे, आपने इस बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन देनी है। उसकी वजह से हमारी जो सिर्फ इनरोलमेंट है, जो हमारी जो हमने वेरीफाई किया सैम्पलिंग 50% स्कूल विजिट करके, मोर देन 60% इनरोलमेंट इंक्रीज हुई है उन स्कूल, प्लस हुई है, यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इतने मोर देन 60% स्कूल में आए। हमारे के हम थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया रखते हैं SMU वाले, मैडम चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि वो उनका डिलीवरेबल्स उनका बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का होता है कि ये इस चीज़ है तो फिर इधर से इधर नहीं होनी चाहिए, तो हम उस हिसाब से करते हैं। तो जो डिपार्टमेंट का है दैट इज़ मोर देन 100% इंक्रीज़ हुई वहाँ पे स्कूल्स में। तो वो और उनके जो आपके टीचर्स की तादाद है, टीचर्स की तादाद 100% इंक्रीज़ हुई। उस बच्चे ने उसी गाँव का स्कूल लिया, उसने इर्द गिर्द कैंपेन की कि बच्चे ज़्यादा आएंगे, मुझे 1500 रुपये पर मंथ फीस ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके डिलीवरेबल चेक करने के लिए एक नया, फिर मैडम CM ने कहा कि अच्छा गवर्नमेंट के जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो बच्चे हैं वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो व्हाई नॉट द पुअर पीपल। उन्होंने अभी इनिशिएटिव लिया 3 बिलियन का, और 3 बिलियन में 45,000 जो थे वो स्टूडेंट्स साउथ पंजाब के डिफरेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के, 5,000 टीचर्स को प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज इनिशिएटिव 3 महीने का शुरू किया, और उसमें 4.5 to 5 बैंड आइल्स का स्पोकन, जब वो बच्चा वेरीफाई हो जाएगा तो तब उनको पेमेंट्स होंगी हर बच्चा। हम लोगों ने सैम्पलिंग की जाके SMU ने, और हमने उसको AI के थ्रू जो है वो हमने खुद कोडिंग की पाइथन में, हमारी टीम जो IT वाली, मैंने आयशा आपसे मिलवाया था जी। तो वो हमने जब वीडियोस जो एविडेंस ले के खुद पे पिक एंड चूज़ करके कि जी ये है, आप ये बताएं, क्वेश्चन SEM के इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं, आप जो है इलेक्ट्रिक बस के बारे में बताएं, इस तरह के क्वेश्चंस करके। कैन यू इमेजिन कि वो जो मेजॉरिटी ऑफ देम थे लोग थे 6+ बैंड था उनका स्पीकिंग का, 6+? जी 6+, और हमारे पास उस चीज़ का वीडियो एविडेंस अवेलेबल है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो एग्जैजरेशन नहीं है, वो हम उन चीज़ों की बेस पे बात कर रहे हैं जो हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस है। और इसके अलावा आप देखें लाइब्रेरी ऑन व्हील्स आ रहा है मैडम CM का, स्कूल ऑन व्हील्स आ रहा है, किसी ऐसी आबादी है जहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रही। इसके अलावा आप देखें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट विद द कॉस्ट ऑफ 45 बिलियन रुपीज़, 4500+ न्यू वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, 4 वाटर बॉटलिंग जो है, जो साउथ में जिन इलाकों में पानी नहीं है, जैसे रेंगियार खां के जो है जिधर आपका चौलिस्तान डेजर्ट लगता है, वहाँ पे वाटर बॉटलिंग प्लांट्स लग रहे हैं जो घरों तक पानी पहुँचाएंगे। आपके 3 डैम हैं जो नॉर्थ की तरफ हैं, जो ये जो पोठहार का एरिया है, वहाँ पे 3 डैम वाटर जो है स्टोरेज के लिए बन रहे हैं कि जहाँ से पानी घरों को दिया जाएगा। 4500 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे हैं। 5300 पुराने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं उनको रिवैम्प किया गया, उनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आउटसोर्स की गई कि प्राइवेट सेक्टर उसको मेंटेन करेगा। उनको आगे हम SCADA सिस्टम लेके आ रहे हैं कि जब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा होगा तो हमें तब भी पता चलेगा, जब नहीं चल रहा होगा तब भी उस SCADA के थ्रू जो है पूरा एक उसको आपको मिलेगा जो उसकी वो हो रही है। जी। यू टॉक अबाउट एनी सेक्टर, 1100 इलेक्ट्रिक बसेस आपने देख ली, लोग इतने खुश हैं, दूर दूर के गांव, वो तो मैंने खैर खुद बसों में जाके कर लिया, वो मैंने बसों में 1100 इलेक्ट्रिक बसेस। और अभी मैडम CM ने दिस इज पॉलिसी इनिशिएटिव कि पंजाब में कोई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड के अलावा कोई गाड़ी अब गवर्नमेंट परचेज नहीं करेगी। हाँ, ये मैंने कल देखी है, सीनियर मिनिस्टर साहब का था। ये जी मैडम CM की डायरेक्शंस है जी कि वो परचेज नहीं करेगी, आपकी O&M कॉस्ट कम होगी बसों। तो अब ये कह रहे हैं कि सरकार जो भी गाड़ी जो भी व्हीकल खरीदेगी वो अब इलेक्ट्रिक होगी, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड, डिपेंडिंग, क्योंकि हाइब्रिड कई जगह पे जरूरत है कि फील्ड में जाना है बहुत सारी जगहों पे, वहाँ पे आपको ज्यादा जो है उसकी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ सकती है, आपको ज्यादा उसकी जो है पावर की जरूरत पड़ सकती है, वहाँ पे है। लेकिन ओवरऑल जो है आप किसी सेक्टर की बात करें, मैं कहता हूँ, मैं इनिशिएटिव्स हम जो है उस पर आपको बताएंगे। मुझे तो ये बताएं, चलें अब आप ये बता रहे हैं, मेरा अगले सवाल से पहले वो ज़रा आप 2-3 ऐसे सवाल हैं जो आपको हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो भी पूछेंगे। हॉस्पिटल्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, और एक ये कहा भी जाता था कि हॉस्पिटल नया बना कोई नहीं है, मेयो अस्पताल में 4 कमरे, गंगाराम में अस्पताल में कमरे, जन अस्पताल में नए अस्पताल हम देख रहे हैं कि एक तो अभी कुछ दिन के बाद उसकी ओपनिंग होगी, कैंसर हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी सरगोदा हॉस्पिटल, कोई बाकायदा टाउन बन रहा है मेडिकल
के हवाले से? जी जी, आप देखें, मैं बात वही फिर करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर का जो एक्सपोजर होगा ना, देखें इस चीज़ को किसी भी तरह ना एग्जैजरेशन है ना फ्लैटरी है, सीधी सी बात है। चीफ मिनिस्टर का जो एक्सपोजर होगा ना, जी। चीफ मिनिस्टर ने जो लोगों से जिस तरह जो अराउंड देखा होगा, जो चीज़ें उनका सोच रही होंगी कि अगर ये बच्चे हैं, मैं आपको एक सिंपल बात बता, मैडम सीएम अगर कहती हैं कि ये वाला लैपटॉप जो है ये मेरे बच्चे यूज़ करते हैं जी। तो यही वाला लैपटॉप मैं जो 1 लाख बच्चों को दे रही वही उसी तरह का होना चाहिए। तो वही जो है, आपने कैंसर हॉस्पिटल की बात की, 80 बिलियन का जो है विद इन 1 ईयर खड़ा कर दिया पूरा, एक जैसे जिन्नात ने बनाया हो। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, 20 कैथराइजेशन लैब जो हैं वो 20 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में बन रही हैं कि जो किसी को पहले उनको किसी ने पूछा नहीं था कि जहाँ पे अगर हार्ट का ट्रामा जो है, हार्ट का जो बेसिकली स्ट्रोक सेंटर है और स्ट्रोक का बाकायदा कार्ड आ रहा है, डायलिसिस कार्ड है कि साल का आप 1 मिलियन का डायलिसिस जो है आप कर सकते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं, और अब तक तकरीबन को 12 लाख के करीब डायलिसिस हो चुके हैं। अब बच्चों की मैं असल में वो इतनी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो एक्सप्लेन करने में जो है ना, तो वो विद इन दीज थिंग्स मैडम सीएम का ये था कि कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जो जिसकी पाकिस्तान में कहाँ पे यहाँ इलाज नहीं होता। तो वो फिर बताया गया जी ब्लड से रिलेटेड ये हैं, ये जी जेनेटिक ये डिजीज़ हैं, आई रिलेटेड ये डिजीज़ हैं जिनका पाकिस्तान में इलाज नहीं होता। उन्होंने कहा जी हम इसका यहाँ पे नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट कायम करेंगे। और इस वक्त जो आपकी LDA सिटी है लाहौर में रिंग रोड के पास, वहाँ पे 5000 कनाल जो है ज़मीन एलोकेट हो चुकी है। 5000 कनाल? जी ज़मीन एलोकेट हो चुकी है, और उसमें जो है वो पूरा एक ऐसी ब्लड रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, जो ऐसी रेयर डिजीज़ हैं कि जिसका पूरे पाकिस्तान में इलाज नहीं है। तो ये एक यूनिक किस्म का हॉस्पिटल होगा जो नॉर्मल रूटीन के नहीं, वो डिफरेंट होगा। उसमें किसी जगह हो सकता है कि कार्डियक एक यूनिट बन जाए या ऐसी बन जाएगी, ये भी चीज़ें बनेंगी, लेकिन मेजर फोकस वहाँ पे ये होगा कि जो बीमारियाँ हैं जिनका पाकिस्तान में इलाज नहीं है, और अगर जो वेल टू डू लोग हैं वो बाहर जाके करवा सकते हैं सारा कुछ, तो लेकिन गरीब नहीं करवा सकते, तब यहाँ पे इलाज वो फ्री होगा। अब देखें कि इसके साथ आप देखिए ऑटिज्म का किसी ने सोचा? जी सोचा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने अपने उनकी बेटी फ्रंट पे आई जो हैं कि उन्होंने जो ऑटिज्म के बारे में कितना, उस दिन आपने सुनी होगी उनकी स्पीच, उन्होंने कितना काम किया। मैडम सीएम ने पहला ऑटिज्म स्कूल लाहौर में बन गया, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं पूरे पंजाब में बन रहे हैं। कि ऑटिज्म को पहले क्या करते जी, बच्चे को ऑटिज्म कहते जी ये साई हैं, क्या करते थे दरबारों पे ले जाते थे, इसको बीमारी के तौर पे ट्रीट ही नहीं करते थे। तो उनका फोकस हर उस चीज़ के ऊपर। फिर बच्चों की, इसको 13,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, बच्चों को पूछा नहीं था कि बच्चे जो 16 साल से कम एज के हैं, उसमें 7,000 की फ्री सर्जरी हो चुकी है, और वो मुफ्त सर्जरी है। और वो बच्चे जो हैं, और हमने मैडम सीएम ने प्राइवेट जो हॉस्पिटल थे जिनके पास एक्सपर्टीज़ थी उनको भी इंगेज किया, गवर्नमेंट को भी इंगेज किया। और ये बच्चे सिर्फ पंजाब के बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे जो KP के बच्चे हैं वो भी आए हैं इधर, उनका भी सर्जरी हुई है, बलूचिस्तान के बच्चों की हुई है, सिंध की हुई है, इस्लामाबाद के बच्चों की, ये सिर्फ पंजाब के नहीं, पूरे पंजाब के बच्चे नहीं हैं। और मैं एक और बात करूं, 5 लाख से ऊपर 5,80,000 से ऊपर इस वक्त कार्डिक पेशेंट की मेडिसिन इन 118 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, 118 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब की 41 है जी, तो वहाँ पे फ्री मेडिसिन जा रही है घरों में। नोशकी का बंदा जिसने आके इलाज रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में करवाया है दिल का, या आपका जो है वहाँ पे करवाया है, या मुल्तान से करवाया है, या इधर से फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया है, उसकी फ्री मेडिसिन घर पहुँच रही है, उसके घर वहाँ पे पहुँच रही है। हम कॉल्स हम करते हैं उनको चेक करने के लिए, हमारे पास कुछ 4 लाख रिकॉर्डेड कॉल्स हैं कि मैं जी वहाँ से हूँ। दे आर सो हैप्पी कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इलाज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कि मैडम सीएम ने 5,000 बच्चों को स्कॉलरशिप जो थे डिफरेंट सूबों के, उनको लैपटॉप्स दिए हैं। जी, पिछले दिनों हमने देखा उन्होंने बलूचिस्तान के बच्चों से भी खिताब किया। जस्ट नेम एनी सेक्टर। मैं हॉस्पिटल की आपने बात की, तो हॉस्पिटल मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना कहा जा रहा है, और उसके ब्रेक बाद फिर आते हैं वापस। जी, एक शॉर्ट ब्रेक। जी अमजद भाई, हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आए हैं, तो आप एक कंटिन्यू कर रहे थे, तो प्लीज कंटिन्यू। जी, आप देखें कि शामली हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है उसको पूरा एक जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। मरी के लोगों के पास जो था वो नहीं था, और वहाँ पे अभी कार्डिक की फैसिलिटी भी दे दी गई है, मरी में दे दी गई है। और यू नेम एनी प्लेस, मीन्स कि आप देखें कि रूरल वेमेन को जो है, रूरल वेमेन को आपने कभी सोचा था कि उनको जो है एनिमल फ्री दे रहे हैं कि ताकि वो अपने बच्चों के लिए जो है रोजी रोटी कमा सके, विडोज़ के लिए जो है।
آپ نے کہ لائف سٹاک کارڈ جو ہے وہ ایشو ہوا ہوا کہ آپ جو ہے غریب جو کسان ہے ہمارا جو لائف سٹاک جو فارمر ہے وہ لائف سٹاک لے گا, اس کو جناب پالے گا, بیچے گا, اس کے بعد اس کو انٹرسٹ فری وہ اس کو وہ قرضہ مل رہا ہے کہ اس کے بعد کرے واپس کرے گا اس پہ کوئی کسی قسم کا. 1,07,000 ابھی تک کسان کاروبار کارڈ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوئے, 1,07,000 سے وہ جن لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار کیے ہیں, اور اس میں میکسیمم 45% سروسز سیکٹر میں آیا, مینوفیکچرنگ میں آیا, لوگوں نے کام کیے, ان کے ایک ایک بندے سے ہم نے بات کی. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیے گا, چیزیں اتنی زیادہ ہیں, 183 کی یہ میرے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دکھاؤں گا کہ 183 منصوبے ہیں وہ جو کہہ رہی ہیں نا. مجھے ذرا یہ بتائیے, اگر ایک موٹا سا سوال آپ سے میں یہ کروں, سنا ہے 1.5 لاکھ تو ستھرا پنجاب میں لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. موٹا اگر میں پوچھوں تو پنجاب میں پچھلے 1.5-2 سال میں کتنی جاب کریٹ ہو چکی ہوں گی جو گورنمنٹ کے یہ 183 منصوبے ہیں موٹے موٹے؟ سر میں ستھرا پنجاب میں نئے جو ہیں 1,31,000 آئے لوگ, ٹھیک ہے, 19,000 پرانے تھے, ٹھیک ہے, 1,31,000 نئے آئے. ٹھیک ہے. آپ کے اسکول آؤٹ سورسنگ کے تھرو کو 80,000 لوگ ٹیچرز اور اس طرح کی جابس کریٹ ہوئیں. 230. اور جو مریم نواز ہیلتھ کلینک کے قریب جو ہے وہ کچھ 60 to 70,000 کریٹ ہوئی. 300. اور آپ کی جو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز ہیں 55,000. 350. تو وہ آپ کے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمپل سیدھی سی بات کر رہا ہوں آپ کے یہ ڈائریکٹ ابھی جو آپ کے سامنے ہے. جی اب جو سان کاروبار کارڈ ہے آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں, 1,07,000 ڈسٹریبیوٹ کیے, کم از کم 2.5 جابز ایک ایس ایم ای کریٹ کرتی ہے. اب اس کے ساتھ وہ دیکھ لیں آپ. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو ڈیولپمنٹ روڈ سیکٹر کے اوپر ہم نے 700 سے 800 بلین روپے لگایا 2 سال میں. آپ اس کی ایک ایک کے ساتھ جو جاب کریشن ہے وہ دیکھ لیں. رفلی پچھلے دن ہماری ٹیم نے جو عبدالخوار صاحب ہیں انہوں نے پورا ہمارے دے آر ایکسپرٹس ان دس, انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا 994,000 نیو جابس کریٹ ہوئی ہیں پنجاب. 1 ملین جابس ود ان اسپین آف 22 months. اور اس میں 350,000 جو ہے دیز آر یہ تو ہے 3-4 انیشیٹوز کی جاب جو ہماری ہمیں ایک ایک بندے کا آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں ان کی. اس کے علاوہ جو جاب جو ایڈورٹائز کر کے ڈفرینٹ جگہوں پہ لی, مانیٹرنگ میں آئی, ڈفرینٹ آئی, اور وہ ڈائریکٹ صرف 4-4.5 لاکھ وہ بنتی ہیں. اور جو امپیکٹ انڈیوسڈ جابز ہیں, انڈائریکٹ جابز ہیں, وہ ڈال کے 1 ملین سے زیادہ. لیکن ہم نے کہا کہ ہمارا تھا کہ 12 لاکھ کے قریب ہیں, لیکن ہم نے وہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ود کمپلیٹ سائنٹیفک میتھڈس کے ذریعے اور جو ریسرچ میں یوز کرتے ہیں وہ یوز کیا. 994,000 آر دی کنزرویٹو ایسٹیمیٹس بیسڈ آن دی سائنٹیفک ایویڈنس جو ہے وہ ہم نے جو لیکن یہ ڈبل بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ظاہر جس طرح بتا رہے ہیں. مجھے ذرا آپ کی طرف واپس آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو وہ آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں, لوگ آپ تک کیسے پہنچتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ کسی کو مسئلہ ہے, کسی جگہ پہ وہ گیا ہے, اس کے ساتھ مس بہیو ہوا ہے, یا کوئی بھی شکایت درج کرانی؟ سر اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ میڈم سی ایم کا چیف منسٹر کمپلینٹ سیل ہے, ٹھیک ہے, اس کا نمبر ہے 080002345. ٹھیک ہے, اس کو یہ ہماری اسکرین پہ اپیئر ہوگا, اس کو آپ پلیز نوٹ کر لیجیے گا. یہ ایسا ہے کہ دہلی کے یہاں پہ ان تھاؤزنڈز لوگ جو ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کا رسپانس ڈیجیٹلی سیکٹریز کو ڈی سی کو جاتا ہے, اور وہ ود پرائورٹی کہ کون سی ایسی چیز ہے. کسی کوئی کہتا ہے جی میں ہاسپٹل گیا ہوں مجھے دوائی نہیں ملی, تو اس کا فوراً جو ہے کہ مجھے دوائی نہیں ملی یا علاج نہیں پراپر ہو رہا, تو وہ اس کے 12 سے 14 گھنٹے کے اندر انہیں کلوز کر کے بتانا ہوتا ہے ریزالو ہو گئے ہیں. تو وہ اس کو فردر ریویمپ کر رہے ہیں. جو میڈم سی ایم نے اس دن اناؤنس کیا کہ ایک ایسی ہیلپ لائن ہوگی جس کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا کہ کسی کو ہمارے سوسائڈ کر لیتے ہیں لوگ. میڈم سی ایم نے سوچا کہ کسی جگہ کہ میرے جی بچوں کے پاس روٹی نہیں ہے تو میں کیا کروں. میڈم سی ایم نے ایک نمبر جو ہے ایک ریزرو ہو گیا نمبر, پی ٹی اے نے اس کو میڈم سائمہ فروغ جو پرائیویٹ سیکٹر چیف منسٹر ہیں, چیئر پرسن بھی ہیں, ان کا اتنا فوکس ہے میڈم سی ایم کا کہ انہوں نے شعیب مرزا صاحب جو ہیں ان کو سی ایم آئی ٹی کا ایسے بنایا, تو انہوں نے ساتھ کہا کہ نہیں ایک وہ کہ ان کی اتنی پرائورٹی ہے یہ چیز کہ انہوں نے ان کا اپنی پرائیویٹ سیکٹری کو ساتھ چارج دیا کہ تاکہ میرا ہر وقت انٹریکشن رہے, مجھے ہر وقت انالیسز ملے, مجھے پتہ چلے کہ ریزالو ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. کسی کو راشن نہیں ملتا, وہ کال کرے گا اس نمبر کے اوپر, 12 سے 14 گھنٹے کا ٹائم ہوگا, ان کے گھر راشن دے کے وہ چیز جو ہے وہ رپورٹ کی جائے گی, اور اس کے بعد اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں فیوچر میں تو ان کا راشن کارڈ یا ڈفرینٹ سی ایم کے جو انیشیٹوز ہیں, اس وقت راشن کارڈ میں 16 لاکھ ورکرز کو اس وقت جو ہے مہینے کا راشن 3,000 روپیہ وہ جا کے کسی بھی دکان کے اوپر سے وہ کارڈ یوز کر کے تو راشن لے سکتے ہیں. یہ آپ نے بتائی تعداد 16 لاکھ لوگ
वर्कर जो है जस्ट रजिस्टर्ड वर्कर्स हम बात कर रहे हैं। और वो वर्कर कोई सरकारी वर्कर है, प्राइवेट वर्कर है, व्हाटएवर जो भी नहीं, है। वो हमने अभी आप कह लें कि जो प्राइवेट वर्कर ज्यादा रखे हुए हैं। अच्छा, सरकारी में हमने अब सुथरा पंजाब को इंक्लूड किया है, उसके वर्कर्स को इशू कर उनको भी 3,000 उनको भी कर दिया कि इसने एडिशन टू दैट उनकी सैलरी के अलावा। तो ये बेसिकली फिर उधर होगा, आपको मेडिसिन नहीं मिल रही। हाँ, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जी असिस्टिव डिवाइस नहीं मिलता, कि जी व्हील चेयर चाहिए मुझे, मैं मजदूर हूँ, तो व्हील चेयर अगले 10 से 12 घंटे के अंदर मैक्सिमम 24 आवर्स में उनके घर डिलीवर होगी। और अगर उन्हें फर्दर असिस्टेंस की ज़रूरत है, उनके लिए जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं, 65,000 हिम्मत कार्ड उनको इशू हो चुके हैं। और उनको जो है मंथली इसी तरह 3,500 रुपीज़ उनके घर जा रहे हैं। और 40,000 इस वक्त बच्चे जो हैं हमारे स्पेशल एजुकेशन के, जो हमारी जो हैं सानिया आशिक साहबा हमारी बहन है, वो उसको SACM है इसकी, 40,000 बच्चे हैं जो हमारे स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ते हैं। वहाँ छोटी छोटी इंटरवेंशन की ज़रूरत थी कि जी किसी बच्चे का जो है वो तालू जो है वो फटा हुआ है, किसी बच्चे का जो है सर में ज़ख्म है, किसी बच्चे का जो है वो हेयरिंग एड चाहिए। 30,000 सर्जरी और इंटरवेंशंस हुई हैं, जिसके बाद 40,000 में 30,000 कि वो बच्चे जो हैं इस वक्त हेयरिंग एड चाहिए, उसको हेयरिंग एड मिल चुकी है। अगर तालू का ऑपरेशन चाहिए तो उसका तालू की सर्जरी हो चुकी है। अगर किसी के ये सर पे ज़ख्म था या कुछ और था, जिस तरह की इंटरवेंशन चाहिए थी वो 30,000 हो चुकी है। हिम्मत कार्ड इसके अलावा है, आपका जो है किसान कार्ड 8,50,000 किसानों को इस वक्त किसान कार्ड है उनके पास, जो कि 8,50,000 आपके छोटे फार्मर 12.5 एकड़ से कम है। हर फसल जो है खरीफ और रबी के ऊपर उनको फ़ी एकड़ 30,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाता है फ़ी एकड़। आपने उसकी बीज लेना है, दवाई लेनी है, आपने उसका जो है फर्टिलाइज़र लेनी है। और इसके अलावा आपको फॉर एग्जांपल आगे चाहिए हल चलाने के लिए, या आपको पानी लगाने के लिए आपका पीटर इंजन चलाना है, तो आपको पेट्रोल डीजल भी ले सकते हैं उसमें से। और वो जब फसल आएगी तो आप वापस करेंगे और उसके बाद फिर टॉप अप हो जाएंगे आपके, जैसे ही आप वापस करेंगे अगली फसल फिर टॉप अप हो जाएगी। 250 बिलियन की 2 फसलों में इंटरेस्ट फ्री जो है वो लोन एलोकेट हो चुका है उनको। और इसी वजह से इस दफ़ा आपकी गंदम जो है 1,62,00,000 एकड़ की बजाय 1,67,00,000 टारगेट से ज़्यादा हो टारगेट जो से सोचा था 5 लाख मैट्रिक टन ज़्यादा है। दैट मीन्स कि रफली कुछ 7.7 मिलियन मैट्रिक टन जो है आपकी गंदम पिछले साल से एटलीस्ट ये इस एस्टिमेट से ज़्यादा होगी। जब बम्पर क्रॉप आ जाएगी इंशाल्लाह, जो फ्लड एरियाज़ में अच्छी मट्टी आने की वजह से, तो इंशाल्लाह ये वो इनिशिएटिव्स हैं CM के जो कि इनपुट साइड के ऊपर जो है इस तरफ फार्मर्स की तरफ ये कुछ 1-2 मैंने मेंशन किए हैं। जी और देयर आर लाइक 30,000 ट्रैक्टर सब्सिडाइज ट्रैक्टर्स, उनमें से 10,000 तकसीम हो चुके हैं। 10,000 जो अगली ट्रांच में तकसीम हो रहे हैं, बाकी 10,000 अभी आगे तकसीम होंगे। 30,000 ट्रैक्टर्स वो जो है किसानों को दिए जा रहे हैं ताकि वो मैकेनाइज करें। 8,000 ट्यूबवेल 8 अरब की कॉस्ट से इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट 8,000 किसानों को ट्यूबवेल में सोलर लग चुका है कि वो मुफ्त का पानी लगाएं। कि वो ना सिर्फ ये कि अपने 5 एकड़ को लगाएंगे, वो साथ वाले को बेचेंगे, उसको भी जो है सस्ता पानी मिलेगा, बजाय ये कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर जाएंगे। तो ये फर्दर एक्सटेंड होगा। 80,000 घरों को इस वक्त फ्री सोलर पैनल मिल चुके हैं, चल चुके हैं। 500 वाट्स 550 वाट्स जो 100-200 यूनिट से कम लोग थे, और 1100 वाट। ये 83,000 घरों पे लग चुके हैं। 80,000 1 लाख तक पहला जो स्टेप है उनका CM इनिशिएटिव पहले। और हर किसी को हमने कॉल करके ऑन ग्राउंड भेज के, उनकी वीडियोज़ हैं कई सोशल मीडिया पे चल रही होंगी जो हमारी टीम से रिकॉर्ड की हैं। जी। हर बंदे को कॉल की है, जी क्या मसला है। उसने कहा जी मेरा भी जो स्टैंड जो था ना सोलर, मेरा स्टैंड नहीं ला के गए, उसको वापस भेजा जाके स्टैंड ला के आओ। खाली छाते रख के चले गए ना, जैसे भी है पूरी A to Z जितनी डिलीवरेबल्स थे, जितनी उस प्रोजेक्ट की थी, एक एक चीज़ इंश्योर करवाई है। तो ये आप, मैं कहता हूँ कि अब जस्ट नेम सम सेक्टर, तो आपको 8-10 CM के इनिशिएटिव्स वहाँ पे नज़र आएंगे। बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया को कैसे मॉनिटर करते हैं, क्योंकि आप हमें बड़े हमेशा नज़र आते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं और वापस बता रहे होते हैं। इसमें ये है कि आपकी इनिशिएटिव्स के CM इनिशिएटिव रिलेटेड हम, क्योंकि हमारा वो भी है कि किसी जगह को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जो हम ना पहुंच सके हों, तो हमारी टीम्स है माशाल्लाह जो एल्गोरिथम्स रन करती है, और उस इनिशिएटिव रिलेटेड हर वीडियो जो है और या हर कोई बज़वर्ड्स हैं उसमें हम देख लेते हैं उनको, या हैशटैग हैं, तो उनको सर्च करके उनको इस तरह भी मॉनिटर करती है कि वहाँ पे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, मेजॉरिटी क्या है, सिस्टमिक इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, उनको फिर उनको रिपोर्ट करते हैं। हमारी यहाँ पे आयशा है, इकरा हैं,
اور ان چیزوں میں جو ہے دے آر ماشاء اللہ ویری کمپیٹنٹ. ہماری ٹیم جو ہے وہ اس چیز پہ تو آپ جب کسی جگہ پہ کچھ چیز ڈسکس ہوتی دیکھ رہے تھے تو وہاں سے پک کر کے فوراً جی اس کے اوپر فوراً جو ہے آگے اگر سسٹمک ایشو ہے تو سسٹمک ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہے. اس کے لیے اگر پالیسی انٹرونشن چاہیے تو وہ ظاہر ہے وہ میڈم سی ایم کی طرف سے آتی ہے. اور اگر کوئی پرسنل ایشو ہے جو لوکلی نہیں ریزالو ہو رہا تو وہ جو ہے فوراً ریزالو ہوتا ہے. اور میڈم سی ایم از لائک 24/7 ان ٹچ ود دی. کتنے گھنٹے کام کرتی ہے میڈم سی ایم؟ میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں. کیونکہ مثلاً سی ایم انیشیٹو ریلیٹڈ اگر وہ میڈم سی ایم جو ہیں اگر وہ سیکٹریز سے ہر وقت انٹریکٹ کر رہی ہیں, سیکٹریز کا اپنا پورا ایک گروپ بنا ہوا ہو, وہ منسٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں, وہ ڈی سیز کے ساتھ, ڈی پی اوز کے ساتھ, پولیس سب کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں, اور آپ رات 12 بجے ان کا میسج آیا ہوتا وہاں پہ کہ یہاں پہ یہ والا مسئلہ ہوا ہے, اس پہ ظاہر فوراً رپورٹ چاہیے اور اس کی ریزولوشن چاہیے, صبح 5 بجے ان کا میسج آیا ہوتا ہے گروپس میں. دا تھنگ از کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ اور ماشاءاللہ جو میری جہاں تک انفارمیشن ہے کہ صبح 9 بجے آفس میں ہوتی ہیں. ہاں وہ تو ہم لوگ 9 بجے وہ آفس میں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے 9 بجے آفس میں ہونا ہے تو پھر ہر کسی نے ہونا ہے. اس کا مطلب کہ پورے صوبے کے یو ہیو ٹو سیٹ دا ایگزامپل, انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی ہوئی ہے, اور اویلیبلٹی ہے, ایکسیسیبلٹی ہے لوگوں کی, اور ان کے بنے ہوئے سسٹم کی ایکسیسیبلٹی ہے لوگوں تک. آپ کسی جگہ پہ جو ہے کوئی ایکسیس کا جو میٹر ہے, گورننس کے سسٹم کو ایکسیس ہے, تو وہ اوپن ڈور پالیسی بھی ہے رکھی ہوئی ڈیلی کی کہ اتنے گھنٹے جو ہے ڈی سی نے, ڈی پی او نے بیٹھنا ہے. دیز آر فیو آف دی تھنگس کہ جو کہ روٹین میں ویسے ہوتی ہیں, لیکن ان کو باقاعدہ امپلیمنٹ کروایا ہے, ویریفیکیشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں کیونکہ اب اگلے میرے جو سوال ہیں وہ آپ کے ریلیٹڈ ٹو ہیں آپ کے جو ڈیش بورڈ ہے, تو اگر آپ ہمیں ڈیش بورڈ پہ لے چلیں, ہمیں وہاں پہ کچھ چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو ریچ کرتے ہیں, کتنے جواب دیتے ہیں, اب تک کتنے شکایتیں آئی ہیں, کتنے سالو ہو گئے. تو اگر آپ ڈیش بورڈ کی طرف جی یہ آپ اگر دیکھیں, ہم لوگ ادھر ہی چلے جاتے ہیں میرے خیال میں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. وہاں آ جائیں جی. اچھا امجد بھائی ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ جو آپ کا ڈیش بورڈ پہ ہے, اس ڈیش بورڈ پہ آپ لوگ کیسے واچ کرتے ہیں, اور کوئی خاص محکمے ہیں یا سب کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تمام کی چیزیں یہاں پہ آتی ہیں؟ اگر کوئی 2-3 ہمیں آپ بتا سکیں پلیز. جی اس میں جو یہ ڈیش بورڈ ہے یہ بیسکلی سی آر ایم ہے. ہمارا کال سینٹر ڈیلی کی 20,000 رسپانسز, ویلڈ رسپانسز جو سی ایم انیشیٹوز کے لیتا ہے, یہ بیسکلی اس کا ڈیش بورڈ ہے. ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت ہمیں ڈائریکٹلی لائیو فیڈ آ رہی ہے. جیسے اس وقت تک جو ہے یہ میں کسان کارڈ پروگرام فیز 2 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ جو نیکسٹ اسٹیپ میں پہلے 5 لاکھ دیے گئے, پھر 3.5 لاکھ مزید دیے گئے. سیکنڈ فیز میں جیسے ہماری جو ہے 82,000 کالز کی کسان کو ہمیں جو ڈیٹا ملا, یہ کتنی دیر میں ہوئی ہے کال؟ یہ ہماری کوئی 2 کیمپینز میں جو ہے 2 کال ہوگی 2 دن میں. ٹھیک ہے. تو یہ 30,000 جو ہے ہماری کمپلیٹڈ کالز ہیں. کمپلیٹڈ کال ہوتی ہے جس سے آپ کی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نو آنسر ہے, کسان اٹینڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نمبر بیزی نمبرز ہیں انہوں نے کر دیے, فیلڈ کالز ہیں انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ ایوریج ٹاک ٹائم ہے, اور یہ ویلڈ 37%. اس کا مطلب ہے کہ 82 میں سے 30,000 جو ہے 37% کے ساتھ ہماری بات ہو کے رسپانس ہوا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس میں سے ٹوٹل جو ہے پھر ایکٹیو نمبر 156,000 ہے, اور جو کیمپین ہے ٹوٹل کانٹیکٹ نمبر اتنے تھے ہمارے پاس آئے, ان کو ہم نے فیڈ کر دیا. تو یہ ہم اس کو ٹرائی کرتے رہتے ہیں. تو ٹوٹل بینیفیشری سیکنڈ فیز میں 209,000 کا ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہوا ہے. تو اس میں جو سوال کیا کرتے ہیں, یہ جو آپ کے مطلب کس قسم کے سوال ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی, کیا آپ اس سروس سے مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا آپ نے کسان کارڈ استعمال کیا ہے؟ کیا آپ کو کسان کارڈ, یہ 3 کویسچنز ہیں جو بیسکلی ان کے ساتھ ہونا ہے. ٹھیک ہے. کہ جی آپ نے استعمال کیا ہے, آپ کو کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں آیا ہے؟ اگر وہ مسئلہ آیا ہوا ہے تو اس بندے کا اس نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو رپورٹ میں انٹر کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ, اور ساتھ اگر وہ اس کا فون نمبر, اس کی ڈیٹیل, سارا کچھ ہمارے پاس وہ ایکسل شیٹ میں آتا جا رہا ہے, رپورٹ جو شیٹ ہے اس میں آتا جا رہا ہے. شام کو ہم جو ہے اس کو سیکٹری صاحب جو ایگریکلچر ہیں اور جو منسٹر ایگریکلچر ہیں ان کو بھجواتے ہیں, اور اس کے ایک بریف جو سنیپ شاٹ ہے ایشوز کا وہ میڈم سی ایم کو جاتا ہے. تو یہ ہے کسان کارڈ. دس از فیز 2. فیز 1 میں ہم 5 لاکھ کالز کر چکے ہیں, اور فیز 1 میں اتنی کالز کر چکے ہیں, اور ہر کسی کی ریکارڈڈ کال ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ ڈیٹا بھی موجود ہے جو بات ہوئی ہے. جی بات ہوئی ہے, اس کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس. تو یہ جو ہے راشن کارڈ پروگرام ہے. راشن کارڈ میں اس وقت تک 15 لاکھ جو ورکرز ہیں, جی جو رجسٹرڈ ورکرز ہیں, ان کو 15 لاکھ کو راشن کارڈ مل چکا ہے. اس میں ایون مائننگ والے ورکرز کو بھی اب میڈم سی ایم نے شامل کیا ہے, اور سترا پنجاب والوں کو بھی شامل کیا. تو دس ول 15 لاکھ سے یہ انکریز کر جائے گا. تو یہ جو ہے, اور یہ راشن کارڈ کے لوگوں کو ہر مہینے آپ نے کہا کہ پیسے میں
ان کو یہ ہے کہ وہ جاتا ہے کسی بھی وہاں پہ رجسٹرڈ سٹورز ہیں, اب وہ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام سٹور گاؤں کا جو ہے یا چھوٹے قصبے کا اویلیبل ہے, وہاں پہ جائے گا, سوائپ کرے گا اور اپنے 3000 کا وہ جو ہے وہ راشن لے کے وہاں سے آ جائے گا, اور اس کے بعد اگلے مہینے جیسے شروع ہوگا اس کا ٹاپ اپ ہو جاتا ہے وہ کارڈ, وہ پیسے جو ٹاپ اپ ہو جاتے ہیں. 44,000 کالس کی ہم نے کمپلیٹڈ تھی, 15,000 34% جو ہے ہمارا ویلڈ رسپانس تھا. اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو کسان کارڈ موصول ہو گیا, انہوں نے کہا جی ہو گیا ہے, کیا آپ نے راشن کارڈ جو نو والا یہ گرین ہے, ویری لمیٹڈ آپ دیکھیں گے کہ وہ, لیکن ان کو رپورٹ آئی کہ ہو گیا ہے, پھر ہم کہتے جی اس کو نہیں ہوا, آپ نے تو کہا تو ہو گیا ہے, وہ پھر جا کے پھر اس کو جا کے چیک کریں گے کہ جی آپ کو یہ لیں آپ کا کارڈ ہے, یا کوئی راستے میں ڈسپیچ ہونے میں راستے میں رہ گیا ہے, یا بینک نے ابھی تک جو ہے آخری کارڈ ملنے تک آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنے کے بعد بھی چیک کریں گے کہ آپ کو آیا کہ پیسے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے, اس میں سے آپ کو کوئی پن کا ایشو تو نہیں آ رہا کہ آپ نے راشن کارڈ استعمال کیا ہے, وہ اگر مل گیا تو اگر وہ کہتا ہے نا ہو گیا ہے مل گیا مجھے, پھر اگلا کہے گا استعمال کیا, وہ کہے گا جی میں کیتا سی وہ تے وہ جی وہ کہتے نہیں اسی تو پیسے نہیں دینے, پھر ہم کہتے ہیں پھر اس کا ریکارڈ آ گیا ہمارے پاس, اگلا کام ہے پھر جائے گا اور سارا مسئلہ حل ہوگا. تو پھر اس پروگرام سے مطمئن کا بھی ہم پوچھتے ہیں اینڈ پہ کہ یہ پروگرام سے مطمئن ہے یا اس کو کوئی آپ ویریشن چاہتے ہیں, وہ جو ان کی سجیشنز ہوتی ہیں جی میڈم سی ایم کا وہی بات کہ گورنمنٹ ول بی ایٹ یور ڈور اسٹیپ, آپ گورنمنٹ کیسی چاہتے ہیں, وہ کسان سے بھی پوچھا جاتا ہے, اس غریب راشن والے سے بھی پوچھا جاتا ہے, اپنی چھت اپنا گھر کا جو 1,25,000 گھر تعمیر ہو رہے ہیں جس میں سے اس وقت 80 سے 85,000 گھر تعمیر ہو چکے ہیں, 85,000 گھر تعمیر ہو چکے ہیں ود ان اسپین آف جسٹ 10 to 12 months. تو وہ گھر جو تعمیر ہو گئے ان سے بھی پوچھا جاتا ہے, آپ مطمئن ہیں, وہ پھر کہتے ہیں نہیں آپ اگر ایسے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, وہ پھر ہم اس کی سجیشنز لکھتے ہیں, سجیشن بھی لکھتے ہیں, وی سینڈ اٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹ. تو اس میں کئی جگہ پہ کورس کریکشن ہوئی ہے. فار ایگزامپل انیشلی یہ ہوا کہ 8,000 جو کسان ٹیوبل لگنے تھے سولر لگنا تھا, انہوں نے کہا جی آپ نے کہا کہ اتنی ہم سبسڈی دیں گے تو آپ ہمیں جو ہے پرچیز کر کے پری کوالیفائی کر کے دیں گے, ہمیں خود جو ہے اگر اصل میں جو ہے ہم خود لینا چاہتے ہیں ہمیں سستا بھی مل جائے گا, ہم اس کی بہتر جو ہے اس کا سلوشن نکالیں گے. میڈم سی ایم نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے پیسے دے دیں, ان کو دیا, ان کو ویریفائی کیا, ان کا لگا لیں آپ, جیسے لگا لیا ہم نے ویریفائی کیا چیک کر کے اس کو ان کو پیسے دے دی. 8,000 ٹیوبل جو ہیں وہ لوگوں نے خود لگائے اور آپ لوگوں نے ہم نے ان کو پیسے دیے ویریفائی کر کے. 5 ایکڑ کا کسان نے, کئی 5 ایکڑ کے کسان کا بھی 20 کلو واٹ کا نکلا ہے, اس نے لگایا ہے. اب وہ ارد گرد جو ہے 2 مربع زمین جو ان کو لگائے گا, اپنا الگ انکم ارن کرے گا, اور اس کے علاوہ وہ جو ہے ان کو اس کا فائدہ اس کو ارد گرد 1-2 مربع کو بھی ہوگا کہ الٹیمیٹلی وہاں پہ سستا پانی جائے گا. جہاں 2,000 فی پانی لگتا ہے 1 ایکڑ کے اوپر ہمارا عام طور پہ, تو وہاں پہ وہ اگر 500 بھی لے لے تو اس کے لیے مور دین انف ہے. تو دس از how the policy is being redesigned on the input from the people, the policy takers, کہ ان پٹ فیڈ بیک ہے ان کی, کہ ڈیلی کی آپ دیکھیں کہ اتنی فیڈ بیک جو آتی ہے اس کی بیسس کے اوپر اس کو کورس کریکشن ہو. ویری بیوٹیفل کہ آپ لوگ خود ریچ کرتے ہیں. اگلا دکھائیے گا بھائی ہمیں ذرا, یہ ہاں یہ موسٹ امپورٹنٹ, کیونکہ جو ہاسپٹل کے لوگوں کے رویے سے شکایت لوگوں جی یہ دیکھیں, یہ آج تک جو ہے یہ وہ ہاسپٹل ہے, میو ہاسپٹل ہے, ڈشتر ہاسپٹل ہے, بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہیں جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں, اسپیشلائز ہاسپٹل ہیں, PIC ہے, FIC ہے, ان کے جو ہیں بیسکلی ان کو ہم کالز کر رہے ہیں ان کے پیشنٹس کو. یہ ہمارے پاس جو ابھی آیا پچھلے کوئی کہہ رہے ہیں 5-7 دن کا ڈیٹا جو آیا ہوگا, وہ ہم نے ٹوٹل کانٹیکٹ نمبر ہے 432 جو ہمیں اویل ہوئے ہیں, اور ایکٹیو نمبر ہے 420 ہیں. اچھا مطلب کہ صرف 2,000 یہ ایکٹیو نمبر ہے, یہ بیسکلی ہمارا جو ہے وہ سسٹم جو ہے اس کو پک کر لیتا ہے کہ کتنے اس میں سے ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر آج اس وقت تک میں دس از لائک 224 ایٹ دس مومنٹ, تو اس وقت تک جو ہے 31,000 کالز ٹرائی ہو چکی ہیں ٹوڈے. جی ٹوڈے 7,800 کنیکٹ ہو گئے ہیں. نو آنسر جو ہے 12,000 ہے, بزی نمبرز ہیں 24% جو ہے کنیکٹیوٹی ہے, کیونکہ لوگ جو ہے نارملی نہیں اٹینڈ کرتے, لیکن شام تک جو ہے یہ کنیکٹیوٹی پلس ہو جائے گی, 15,000 سے اوپر جو ہے یہ ہمارا یہ کنیکٹ ویلڈ رسپانسز آ جائیں گے. اب اس میں دیکھیں کہ یہ ہم کویسچن اس میں اگر آپ طرف اس میں یہ لوگوں سے رابطہ ہو گیا جو تو سیٹسفائی ہیں, تو جنہوں نے کوئی کمپلین کی ہے پھر اس کے بعد وہ سارا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, وہ پروسیس شروع ہوگا, ان کی جو کمپلینٹ ہے وہ ریزالو ہوگی. سسٹمک ایشوز ہیں, اگر کسی نے پیسے مانگے ہیں وہاں پہ اس کا آئیڈینٹیفائی ہو گیا, پھر ان کے خلاف ایکشن ہوگا. تو یہ سارا جو ہے نا وہ یہ بیسکلی یہ پہنچنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایکچوئل جو ہم لوگ بابو جو ہے نا ٹائی لگا کے سوٹ پہن کے پالیسی بناتے ہیں, وہ پالیسی جو ہے وہ لوگ
اس کو کتنی اس کو بینیفیشل ہے. میڈم سی ایم نے اس لیے یہ کہا کہ یہ والا کریں, ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا مسئلہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا کویشچن کیا ڈاکٹر کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک تھا, سب سے پہلی بات, سب سے پہلا سوال کیونکہ یہ سب سے خراب یہ ہوتا ہے. ہم نے پہلے کال ایسی ہوگی کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ سے بات کر رہا ہوں, میرا نام امجد ہے, اور آپ 12 تاریخ کو جو ہے 12 دسمبر کو جو ہے نشتر ہاسپٹل گئے تھے, تو آپ نے وہاں پہ علاج کروایا تھا. تو کیا آپ کا ڈاکٹر کا آپ کے ساتھ رویہ ٹھیک تھا؟ اگر وہ کہے گا ٹھیک ہے, اگلا کہیں گا کیا آپ ہسپتال کی سروس سے مطمئن ہیں؟ سمپل یہ رکھیں گے. یہ 2 کویشچنز ہیں. اس میں پھر اسے جو ہے اس نے بتانا ہے کہ جی ڈاکٹر کا رویہ ٹھیک تھا, کیا آپ کو مفت دوائی ملی تھی, نہیں ملی تھی. یہ پھر اگلا اس سے آگے جاتا ہے. اگر رویہ ٹھیک نہیں ہے پھر آگے اس سے آگے کویشچنز آتے ہیں, وہ پھر باقاعدہ بتاتے ہیں, جیسے سوشل میڈیا پہ ہماری ٹیم بھی شیئر کرتی ہے کہ جی یہ والا مسائل آئے تھے, یا یہ چیز جو ہے مجھے فری میڈیسن ملی. کل جیسے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایکٹر جمال لغاری صاحب ان کو کال گئی 15 دن ان کو ویسے ہی کو کہتے ہیں جی میں کسی کے ساتھ گیا تھا تو مجھے بڑا افیکٹو لگا کہ سی ایم ہاؤس سے مجھے کال آئی ہے کہ ہاسپٹل گیا ہوں, تو مجھے یہ والی جو ہے وہ اس کے اوپر پوچھا جا رہا ہے. اس میں ابھی آپ لوگ باڈی کیمپ بھی لے کے آ رہے ہیں ہاسپٹل؟ جی میڈم سی ایم کا یہ ہے کہ جو بیسکلی رویہ ہے وہاں پہ, اور جو میڈیسن ڈسپنسیشن ہے, مریضوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہاں پہ جو ایشوز جو رپورٹ ہو رہے ہیں اس کو ریزالو ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی بھی ٹیکنالوجی وہ کہتی ہے مجھے لانی پڑی. میڈم سی ایم مینس بزنس, کہ وہ جو ہے ایکچوئل جو بندہ وہ والے لوگ ہیں جن کے ٹیکس جن کے ٹیکس سے مجھے سیلری ملتی ہے, یا جن کے ٹیکس جو ہے وہ اسٹیٹ کو چلاتے ہیں, تو دے شوڈ بی سیٹسفائڈ. آئی شوڈ ناٹ بی سیٹسفائڈ. میں کہوں گا جی the program is going really well. وہ کہتی ہیں اگر ایک بھی بندہ وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ والا ایشو ہے تو وی ہیو ٹو ریزالو دیٹ ایشو. آخری لوگ کب ایشو کریں گے بھائی؟ یہ ڈن ہو گیا آپ کی طرف سے؟ اچھا میرا ایک سوال رہ گیا ہے جو میرے دل کے بڑا نزدیک منصوبہ ہے میڈم سی ایم صاحبہ کا, بلکہ میڈم سپر سی ایم صاحبہ کا. وہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا تھا اور کرائے پہ رہنا, اور 15,000 کام ہے, بچی بھی کر رہی ہے, بیٹا بھی کر رہا ہے, کرائے بھی نہیں پورے ہو رہا ہے, آپ لوگوں نے بجلی فری کر دی, یونٹ دے دی ان کو. وہ جو اپنا گھر والا منصوبہ ہے اس کے بارے میں بتائیں, اس کی کیا فیڈ بیک ہے, کتنے لوگوں کو مل چکے ہیں, 5 سال مکمل ہونے تک مزید کتنوں کو ملیں گے, اور جن کو مل چکے ہیں کیا ان کی قسطیں واپس آ رہی ہیں؟ ذرا اس پہ بریف کیجیے گا. جی دیکھیں, اس وقت تک جو ہے 1,20,000 سے زیادہ جو ہے لوگوں کو 15 لاکھ جو روپیہ ہے نا وہ اس وقت مل چکا ہے. 2 قسطوں میں دیتے ہیں. جب وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں 7.5 لاکھ سٹارٹ کرتے ہیں, پھر جب وہ سرٹن مائل سٹون اچیو کرتا ہے اگلے 7.5 پھر مل جاتے ہیں, اور دس از انٹرسٹ فری. اچھا اس پہ بھی انٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں, انٹرسٹ نہیں ہے. اور 150 بلین کا لون جو ہے وہ ڈسپینس ہو چکا ہے, 150 بلین کا. اینڈ آؤٹ آف دیٹ 85,000 گھر ود ان اسپین آف 10 منتھس بن چکے. کوئی دنیا میں ایسا پروگرام نہیں ہے کہ اتنی جلدی گورنمنٹ کی انٹرونشن سے 85,000 ہاؤسز بن جائیں جو لوگوں کو, غریب لوگ ہیں, لوور مڈل کلاس ہے, جو جن کی سیلریز ہیں, جو گھر کا سوچتے رہتے ہیں, کوئی پلاٹ لے لیا لیکن وہ گھر نہیں بنا سکے, انہوں نے جو ہے وہ بنا لی ہے. اور ود ان نیکسٹ 3 ایئرز جو رہتے ہیں ان کو میڈم سی ایم کا ہے کہ ایٹ لیسٹ 5 لاکھ گھر ہم نے جو ہے اس طرح بنانے ہیں. 500,000 گھر بنانے ہیں جب تک ان کا ٹینور پورا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے اس کا ماشاءاللہ ریکوری ریٹ بہت اچھا ہے کہ لوگ جو ہیں پیسے واپس کر رہے ہیں, اپنی قسطیں دے رہے ہیں. آئی تھنک اٹس 14,000 پر منتھ ہے. وہ اپنا جو ہے وہ اس کو کرایہ بھی نہیں ہے نا, کرایہ بھی نہیں ہے, وہ دے رہے ہیں, اور وہ اتنے شوق سے لوگ دے رہے ہیں واپس جو ہے کہ مثلا اٹس امیزنگ جو ان کا فیڈ بیک ہے. 500,000 گھر جو ہیں وہ میڈم سی ایم صاحبہ اپنا ٹینور پورا ہونے سے پہلے ان کا ٹارگٹ ہے, اور یہ زیادہ ہو سکتے ہیں, کم ہونے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. امجد بھائی بہت سارے سوالات ہیں. اب میں جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کریں گے. اگلے بسنت کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں بہت سارے دوست, تو شاید بسنت کے لیے واپس آئیں, تو پھر ہم آپ کا وہ جو یونٹ ہے جہاں سے یہ کالنگ ساری ہو رہی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ جو کال ہو رہے ہیں, لوگوں سے بات ہو رہی ہے, وہ بھی ہم دکھائیں, لیکن اگلے سیگمنٹ میں. اور بہت سارے اور سوالات ہیں وہ بھی کریں گے, کیونکہ 183 میں سے میں آپ سے کیا پوچھوں, آپ کو تو سب یاد ہوگا, بٹ میرے لیے پرابلم ہے کہ میں کیا پوچھوں. اب نیکسٹ ٹائم میں اس سے تیاری کر کے آؤں گا. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں امجد بھائی آپ کا بہت شکریہ ہے, آپ سلامت رہیں, خوش رہیں. یہ جو آپ میری نظر میں نیشن بلڈس ہو رہی ہیں, جب نیشن بلڈ ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہیں, آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, سلامت رہیں, خوش رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. سب سے بڑا جی میڈم سی ایم کا شکریہ کہ انہوں نے یہ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. یہ وہ وعدے تھے جو پرویز سندھیلا کی موجودگی میں مجھے وہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے سپر سی ایم صاحبہ کے ساتھ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ تمام الیکشن 2024 کے جلسے
رات کو جا کر لوگوں سے بات کی, صبح جلسہ سنا, ایک ایک وعدہ مجھے یاد ہے. مجھ سے پوچھ لیں, یہ 183 وعدے نہیں کیے تھے لیکن کم از کم 100 وعدہ تھا. فیصل آباد کو دیکھ لیں جہاں پہ پی ایم ایل این جیتی نہیں تھی, میں سیاسی بات کر رہا ہوں, لیکن وہاں پہ دیکھیں سب سے زیادہ منصوبے وہاں پہ ہیں. تو یہ جو جتنے منصوبے ہیں یہ پی ایم ایل این کے ووٹروں کے لیے نہیں ہیں, پنجاب کے لیے ہیں, پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے. مریم نواز جو ماں بھی ہے, جو بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, وہ حق ادا کر رہی ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.